وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ بھائی، بڑے زبردست دلائل ہیں۔ اور دیکھیے قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں، یعنی ہر اینگل سے آپ کے سامنے دلائل آتے چلے جائیں گے۔ تو جس نے نہیں ماننا ہے انہوں نے نہیں ماننا ہے، چاہے پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں، مردے آ کے کلام کریں، جو مرضی ہو جائے، انہوں نے نہیں ماننا ہے۔ خاص کر یہ حنیف صاحب نے اب سجدہ تعظیمی کے شرک میں اتنے آگے چلے گئے اس دلدل کے اندر کہ یقین کیجئے ہر کوشش ناکام جا رہی ہے۔ بہرحال ان کی اپنی قسمت۔ اب تو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بھی آ کر اگر ان کو کہے نا تو پھر بھی یہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ وہ ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہے، وہ تو جو تھے وہ تو سجدہ کیا تھا انہوں نے۔ تو یہ حال ہے ان کا۔ دیکھیے آپ کس قدر زور دیتے ہیں اس بات کے اوپر میرا صاحب کہ یعقوب علیہ السلام نے وہ خواب سننے کے بعد ایک بات بڑی زور دے کے کہی، اس پر لوگ کم زور، اس پر لوگ توجہ کم کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو ابلیس یہ انسانیت کا دشمن ہے، یاد رکھیں، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا یہ دشمن ہے۔ اس ذریت کے اندر پھر جن انسانوں کو اللہ نے نبی بنایا ہے نا، رسول نبی یعنی کتابیں جن کے اوپر نازل کی ہیں، ان کا وہ سب سے زیادہ دشمن گزرا ہے، کیونکہ وہ اس کے منصوبے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ وہ انسان جن کو اللہ نے نبی بنایا، کتابیں اتاری، کیونکہ نبیوں کی دعوت، کتاب کی دعوت تو خالص اللہ کی بندگی ہے، اور ابلیس کا جو منصوبہ ہے وہ بندگی کو خالص نہیں کرنے دینا ہے۔ تو آپ غور کریں ذرا اس کے اوپر۔ ایک آیت ہے قرآن کی، حوالہ تو مجھے ابھی یاد نہیں لیکن ترجمہ مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا شیطان کو، شیطانوں کو اور شیطان کو، اور ساتھ ہی مالک فرماتا ہے کہ تمہارا رب سرپرستی کے لیے، ہدایت کے لیے، حفاظت کے لیے کافی ہے۔ تو اس طرح یعنی انبیاء کو تسلی دی کہ یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے ابلیس اور اس کے لشکر، لیکن گھبرانے والا معاملہ نہیں ہے، تمہارا حامی ناصر میں ہوں۔ تو یہ تسلی ہے بہت بڑی۔ تو دیکھیے اسی انداز سے، چونکہ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اور بہت زیادہ فہم و فراست والے نبی ہیں، ان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ابلیس انسانوں کا دشمن ہے؟ اس لیے انہوں نے زور دے کے کہا کہ میرے بچے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، یعنی اس کے اندر تو نبوت کی بشارت ہے، اور تمہارے بھائیوں کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا بھائی جو یوسف ہے یہ نبی بننے والا ہے، بڑا ہو کے نبی بنے گا، تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، شیطان کے ہاتھوں میں ویسے ہی وہ کھیل رہے ہیں، یعنی تو اب تو شیطان ان کے ذریعے وہ تمہارے خلاف چالیں چلیں گے۔ تو اس انداز سے یعقوب علیہ السلام نے تنبیہ کی ہے، اور سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے کیا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بہت فرما بردار تھے، بچپن کے سمجھدار بچے تھے وہ۔ جو بھی نبی بننے والا بچہ ہوتا ہے بہت ہی سمجھدار ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ فہم و فراست والے بچے ہوتے ہیں۔ جس طرح اسماعیل علیہ السلام کو جیسا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کرو، بتاتے ابا جان جلدی کرے اس معاملے میں، اللہ کے حکم کی یعنی دیری والا معاملہ نہیں ہے، رہا معاملہ میں، یعنی آپ تو اللہ کے فرما بردار ہیں، چونکہ میرا مسئلہ اس لیے پوچھ رہے ہیں تو میری پرواہ نہ کریں، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو اس انداز سے یوسف علیہ السلام بہت ہی زیادہ سمجھدار تھے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا ہو یہ خواب۔ اور اس کے باوجود یعنی احتیاطی تدابیر کے باوجود، چونکہ اللہ کا منصوبہ تو پایا تکمیل تک پہنچنا تھا، اور ابلیس کو ہوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی دفعہ استعمال کرتا ہے اپنے منصوبے کی پایا تکمیل کے لیے۔ بعد میں ابلیس تڑپتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اسی نے پھر لایا بھائیوں کو کہ اس کو کنویں میں پھینکو، اور اللہ کا منصوبہ پورا ہو رہا ہے، گویا اللہ کے منصوبے کا ساتھ دے رہا ہے نادانی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے ابلیس۔ تو یہ معاملہ ہے، اس انداز سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن یہ غور نہیں کرتے ہیں، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کہتا ہے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، وہ جھوٹ پھر بھی نہیں چھپتا ہے۔ تو سب سے بڑا جو جھوٹ ہے وہ شرک ہے۔ شرک کیسے توحید بنے گا بتاؤ؟ جتنا مرضی آپ جھوٹ بولیں، اس کو چھپانے کی کوشش کریں، اس کو دبانے کی کوشش کریں، یہ شرک ہی رہے گا، اور جو بھی آپ کا نیا فلسفہ آئے گا وہ آپ کو حق سے دور لے جائے گا۔ اس لیے ان سے تو امیدیں کم ہیں۔ البتہ یہ جو پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک میسج ہے اس کے اندر کہ اپنے امیر کو سمجھاؤ۔ یہ اور بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا، جس کا ابھی ذکر پھر کیا ہے ہمارے معراج صاحب نے،
بتاؤ اگر یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث جب تمہارے پاس جائیں گے اور تمہیں کہیں گے کہ دیکھو ڈاکٹر عثمانی کا فتویٰ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا ایمان خراب ہے، ٹھیک ہے، محمد حنیف کا فتویٰ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا وہ قرآن کا انکاری ہے، وہ توحید سے ناواقف ہے۔ اب بتاؤ ان دونوں میں سے کافر کون ہے؟ تو بتاؤ اللہ کے بندو کیا جواب دو گے؟ ہم یہ بات آپ کو صرف اس وجہ سے نہیں بتا رہے ہیں کہ تم جواب نہیں دے سکو گے تو کہیں ہار نہ جاؤ، یا نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے تم پھنس گئے ہو، کیونکہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو مسلک پرستوں کا ایمان سے ہٹ کر۔ ہاں، ہمارے سامنے جب مسلک پرست آئیں گے تو ہمارے پاس تو بڑا سادہ جواب ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا، اور جس کا ایمان خراب ہوتا وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو آگے سے کہیں گے محمد حنیف نے تو ایسے کیا، ہم کہیں گے وہ بھی اسی طرح، اس کا ایمان خراب تھا۔ تو بتاؤ ہمارے سامنے کوئی مسلک پرست ٹھہر سکے گا؟ تو تم نہیں ٹھہر سکو گے ان کے سامنے، اور وہ ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ لگا لو حق کدھر ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، ایمان کا یہ معاملہ ہے۔ اگر تم نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے امیر کو آگے کر دیا اور کتاب اللہ کو پیچھے پھینک دیا، تو بتاؤ تمہارے اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں پھر کیا فرق ہے؟ اور پھر کیا جماعت اس لیے بنائی تھی؟ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اس لیے بنائی تھی، ایمانداروں کی جماعت اس لیے بنی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کریں گے۔ جب زیادہ تمہارے پاس مدرسے آ جائیں گے، زیادہ تمہارے پاس مساجد آ جائیں گی، تمہارا ابھی تو 60-70 کروڑ تمہارے پاس اکٹھا ہوا اور تم آپے سے باہر رہو گے، آگے جا کے تو تم نے ساری دنیا کا رنگ جہاں بدلنا تھا، وہاں تو ملینز ٹریلینز کے معاملات کرنے تھے۔ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ کس طرح تم ٹھہر سکو گے؟ صرف 60-70 کروڑ تمہارا اکٹھا ہوا اور تم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اور تمہارا یہ انداز ہو گیا بس ایک نظم ہونا چاہیے، پھر یہ بس زکوٰۃ بانٹو، لوگوں کو زکوٰۃ کے ذریعے اپنے ساتھ وہ کر لو، یہ کر لو، اور بس ایمان عقیدہ پیچھے چلا گیا۔ حکیم رمضان نے یہی کہا تھا، ہمیں لٹریچر کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، بس مسجدیں بناؤ، فنڈ اکٹھے کرو اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اللہ کے بندو یہ نہیں ہے، ایمان عقیدہ پہلی چیز ہے، اور ایمان عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر تمہاری بربادی ہے، پھر تمہاری ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، بالکل کچرا ہو، یقین کیجئے۔ اور ایمان عقیدے کو سمجھنے کے بعد، حق آنے کے بعد، علم آنے کے بعد تم نے آپس میں ضد کی وجہ سے یہ معاملہ کیا ہے۔ میں گواہ ہوں اس بات کا میرے پیارے بھائیوں، ان لوگوں کی ضد کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، کوئی اور ایسی بات نہیں ہے۔ یعقوب علی کی اور محمد حنیف کی اور سعید لوگوں کی ضد کی وجہ سے یہ مسئلہ اس طریقے سے ہوا ہے۔ جب یعقوب علی کا اور سعید احمد کا اختلاف ہوا، اب محمد حنیف نے ضد کی وجہ سے سعید احمد کے موقف کو ترجیح دی ہے، کیونکہ یعقوب علی دوسرا معاملہ کر رہا تھا۔ یعقوب علی کے اندر 1000 خرابیاں اور موجود صحیح، جس طریقے سے بھی وہ معاملہ ہے، لیکن اس معاملے میں اس کا موقف ٹھیک ہے، سجدہ اللہ کو ہوا ہے، اور یہ سجدہ شکر تھا۔ اب چونکہ یعقوب علی نے یہ موقف اختیار کر لیا، اب محمد حنیف کیا کریں؟ بالکل وہی چیز آ گئی جس طرح مشرکین مکہ کے اندر ایک ضد بازی والا انداز تھا، تو وہی چیز ان کے اندر آ گئی۔ حالانکہ ضد کی وجہ سے تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ جماعت اس کی زیادہ مستحق ہے کہ اللہ کو سجدہ مانے، اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفسیر کی، زبردست تفسیر کی ہے، امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہی انداز اختیار کیا ہے، قرآن کا یہی انداز ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت نص ہے اس سلسلے کے اندر، اس کے علاوہ اور بے شمار آیات ہیں، صرف ایک نہیں، کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ سورج چاند ستاروں کو سجدہ مت کرو، بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ اسی وزن کے اوپر ہے کہ نبیوں اور ولیوں کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ سجدے کا مستحق۔ اور سجدہ اتنی زبردست چیز ہے، یہ عبادت کی گویا معراج ہے، اور آخرت میں بھی نبی علیہ السلام جب شفاعت کریں گے سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر جو آخری چھننی لگے گی وہاں اللہ تعالیٰ جب اپنا حجاب ہٹائیں گے اور مومن سجدے میں گر جائیں گے، اور یہ منافق یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں اللہ کے بندوں، سجدہ اتنی قیمتی چیز ہے، تو اس کو اگر کسی انسان کی طرف تم پھیر دو گے کہ اور پھر نبی نہیں، اور پھر باپ نبی نے بیٹے نبی کو سجدہ کیا، اندازہ لیں، ماں نے بیٹے نبی کو سجدہ کیا، اندازہ لگائیے یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسی زیادتی ہے، کیسی جہالت ہے۔ بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ہم نے بتا دیا بھائی، جتنا مناسب الفاظ تھے وہ بتا دیا ہے۔ ابھی بھی انشاءاللہ میں کراچی آ رہا ہوں، ہمارا عبداللہ وشا پریس کے اندر پوری تفصیل ہے اس کی، ہر اینگل سے اس مسئلے کی قرآن و حدیث کے دلائل ہے میرے بھائیوں، پڑھو اس کو، اور پڑھنے کے بعد خود ایک نتیجے کے اوپر پہنچو، اپنے امیر کے پاس جاؤ، کہو کہ دیکھو کیوں اپنے دشمن بن گئے ہو، کیوں جماعت کے دشمن بن گئے اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ جو مر گئے وہ تو گئے، ان کو تو واپس نہیں لا سکتے ہو، لیکن جو زندہ وہ تو ابھی توبہ کر سکتے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں میرے پیارے بھائیوں، مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔
ورنہ کوئی نہیں بچائے گا، نہ حنیف صاحب بچائیں گے، نہ منور سلطان بچائیں گے وہاں، نہ شمیم صاحب بچائیں گے، اور نہ ڈاکٹر عبداللہ بچائے گا، نہ قاری خلیل الرحمان بچائے گا، کوئی نہیں بچائے گا۔ یہ سارے لٹکے ہوئے ہوں گے، اگر انہوں نے ایمان کے اندر جو شرک ان کیا ہے، اگر انہوں نے توبہ نہ کی، یہ خود وہاں لٹکے ہوئیں گے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ اور اس وقت یہ پکار کر کہیں گے ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، تم خود ہی اسی چیز کو پسند کرتے، اب چکھو مزے، اللہ اپنے بندوں کے دل میں فیصلہ کر چکا ہے، یہ کچھ ہونے والا ہے۔